السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو یاسر وائس 2.0۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے امام شامل کے بارے میں، جن کو کوکاسس کا شیر کہا جاتا ہے۔ ان کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے اور اس کے علاوہ ان کے روس کے ساتھ جنگ کا احوال بیان کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ معزز ناظرین، کوکاسس کو اکثر لوگ کوکاف بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوکاسس کیسپیئن سی اور بلیک سی کے درمیان میں واقع ہے۔ یہ بہت دشوار گزار پہاڑی سلسلوں اور وادیوں پر مشتمل ہے۔ یہ علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ اس علاقے کے لوگ لمبے قد کے اور خوبصورت ہیں۔ زمانہ قدیم میں دنیا کے لیے اس علاقے میں جانا بہت مشکل تھا، اور اگر کوئی فوج اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے جاتی تو اس کا سامنا اس علاقے کے جنگجوؤں سے ہوتا، جن سے جیتنا بہت مشکل تھا۔ اس لیے اس علاقے کی پر اسراریت کے قصے ہر طرف پھیلنے لگے۔ ناظرین، 18ویں اور 19ویں صدی میں دنیا پر زیادہ تر جاپان، روس، برطانیہ، فرانس، جرمنی جیسی سامراجی طاقتوں کا قبضہ تھا۔ ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ جتنا ہو سکے اپنے ارد گرد کے علاقوں پر قبضہ کیا جائے۔ اسی مقصد کے تحت روس نے عرب ممالک پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے ان کے راستے میں کوکاسس کی سرزمین آتی تھی، جو کہ ان کے سامنے بس زمین کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ ان کو کوکاسس کے ناحتے باشندوں سے ایک طویل جنگ کرنی پڑے گی۔ روس کے خلاف جنگ کی ذمہ داری نقشبندی سلسلے کے صوفیہ کرام نے اٹھائی تھی، جن میں امام شامل بھی شامل تھے۔ امام شامل 26 جون 1757 کو گیمری کے علاقے میں پیدا ہوئے، جو اب روس کا علاقہ داغستان کہلاتا ہے۔ تاریخ دان کہتے ہیں کہ پہلے ان کا نام علی رکھا گیا، لیکن ایک بار وہ بیمار ہو گئے تو ان کا نام بدل کر شامل رکھ دیا گیا۔ امام شامل کے والد محترم کھیتی باڑی کرتے تھے۔ امام شامل نے عربی سمیت کئی مضامین پر عبور حاصل کیا۔ ان کے زمانہ طالب علمی میں ہی روس نے فارس اور سلطنت عثمانیہ کے علاقوں پر زبردستی قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ فارس کے لوگوں کی حمایت سے کوکاسس کے کئی قبائل نے روس کے خلاف بغاوت کر دی۔ قفقازیوں کی بغاوت کے اولین لیڈرز میں شیخ منصور اور غازی ملا، جو کہ امام شامل کے بچپن کے دوست تھے، شامل تھے۔ امام شامل 6 فٹ سے بھی لمبے تھے اور ان کو گھوڑ سواری اور اسلحہ استعمال کرنے پر مہارت حاصل تھی۔ امام شامل اپنا زیادہ تر وقت اسلام کی تبلیغ اور پڑھنے میں صرف کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو مذہبی اور جنگی رہنما کے طور پر متعارف کرایا۔ ان کو بعد میں امام کا لقب دیا گیا۔ روس نے جب اس علاقے پر حملہ کیا تو سب سے پہلے داغستان کے باشندوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی۔ انہی جنگی مارکوں سے امام شامل کو شہرت حاصل ہوئی۔ داغستان کے باشندے امام شامل کی سربراہی میں روسیوں کے خلاف طویل عرصہ تک لڑتے رہے، لیکن کچھ عرصہ بعد روسیوں کے جدید اسلحے اور وسائل کی وجہ سے امام شامل اور ان کے ساتھی کمزور پڑ گئے۔ امام شامل نے برطانیہ اور سلطنت عثمانیہ سے مدد مانگنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ آخر کار 1859 میں غنیب کے معرکے میں روسیوں کی تمام شہریوں کو قتل کر دینے کی دھمکی پر امام شامل نے خود کو ان کے حوالے کر دیا۔ اس دن روس کی افواج میں خوشیاں منائی گئیں۔ 1870 تک امام شامل روس میں نظر بند رہے اور اس سال روس کی حکومت کی اجازت سے حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہو گیا اور ان کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔